بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں خوبصورت تھی، بہت اچھے رشتے آتے مگر میں انکار کر دیتی۔ ایک بیوہ ماں اور چھوٹی بہن میرے پاؤں کی زنجیریں تھیں۔ چھوٹی ابھی پڑھ رہی تھی اور ان دونوں کی کفالت کے لیے میں نے اپنی شادی کا خیال ترک کر کے ملازمت کا فیصلہ کیا تھا۔ کئی جگہ اپلائی کیا تھا، کہیں کامیابی نہ ملی۔ انٹرویو دے کر آتی، امید بن جاتی، لیکن پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ ہر جگہ سفارش چلتی تھی۔ میری ایک سہیلی شہانہ کی بڑی بہن ایئر ہوسٹس تھی۔ اس نے کہا کہ تم اس قدر خوبصورت ہو کہ اگر بطور فضائی میزبان درخواست دو تو مجھے یقین ہے کہ تم منتخب ہو جاؤ گی۔ میں نے گریجویشن اچھے نمبروں سے پاس کیا ہوا تھا، ابھی ایف اے میں تھی کہ والد صاحب ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ بڑی مشکل سے میں نے تعلیم مکمل کی، تب سے ملازمت کے لیے سرگرداں تھی۔ میں نے شہانہ باجی کی بات مان لی۔ ان دنوں ایئر ہوسٹسز کے لیے کچھ آسامیاں نکلی تھیں، درخواست دے دیں تو اللہ کو یہی منظور تھا۔ مجھے اس شعبے میں ملازمت مل گئی اور جینے کا آسرا ہو گیا۔ میں دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی، سوشل نہیں تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، زیادہ سہیلیاں بھی نہ بناتی اور ڈیوٹی سے تھکی ہاری سیدھی گھر اور پھر گھر سے ڈیوٹی پر۔ بس یہی میری زندگی تھی۔ اس کے علاوہ کہیں سیر و تفریح کو حیات میں داخل نہ ہونے دیا۔ 3 برس تک یہی معمول رہا۔ تنخواہ اچھی تھی تو حالات بہتر ہوتے گئے۔ بہن نے میٹرک کر لیا اور وہ اچھے کالج میں چلی گئی۔ امی کا علاج بھی ہونے لگا۔ ایک دن حسب معمول ڈیوٹی دے کر گیٹ سے نکل رہی تھی کہ ایک مسافر سے ٹکرا گئی۔ یہ ایک نوجوان تھا جو بہت عجلت میں تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں آپ کو دیکھ نہیں سکا۔ اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے اسے ایک پل دیکھا تو اس کی نشیلی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ اتنا حسین چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوران ملازمت بہت سے خوبرو نوجوان ملے تھے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ رکھنا چاہا، لیکن میں نے خود کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ آج میرے لبوں سے بمشکل یہ الفاظ نکل سکے کہ کوئی بات نہیں، اور میں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ دراصل میں نروس ہو گئی تھی کہ ہمارے اس تصادم کو کافی لوگ دیکھ رہے تھے۔ کئی دن تو کھوئی کھوئی رہی۔ اپنی اس کیفیت پر میں خود حیران تھی۔ لاشعور میں شاید یہ خواہش کہیں چھپ گئی تھی کہ ایک بار اس نوجوان کو پھر سے دیکھ سکوں۔ اس روز میری چھٹی تھی۔ لمبی فلائٹ کے بعد 2 دن کی چھٹی ملی تھی۔ ایک روز آرام کیا، خوب سوئی اور اگلے روز بازار چلی گئی۔ کچھ کپڑے درزی سے سلوانے تھے۔ واپسی پر جو ہی ٹیلر کی دکان سے باہر آئی تو برا حال ہو گیا۔ دراصل آج دھوپ بہت تیز تھی۔ ٹیکسی کے انتظار میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ پسینے کی وجہ سے چہرہ شرابور ہو گیا تھا۔ آج سوچا کہ کچھ رقم جمع کر لوں تو گاڑی لینی چاہیے، اپنی سواری نعمت ہوتی ہے۔ منہ اٹھائے ہر گزرتی ٹیکسی کو دیکھتی کہ اچانک ایک گاڑی سامنے آ کر رکی۔ یہ وہی پرکشش آنکھوں والا نوجوان تھا۔ مجھے پہچان کر بولا، آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی غیر مرد کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں سوال کیا تو میں سوچوں سے باہر نکل آئی۔ اسے بتا دیا اور خاموش ہو گئی۔ وہ بھی چپ رہا۔ آپ بات بہت کم کرتی ہیں۔ دراصل میں اس روز جلدی میں تھا۔ میری فلائٹ کا وقت قریب تھا اور لیٹ ہو چکا تھا، تبھی رک کر آپ سے اچھی طرح معافی نہ مانگ سکا۔ اس ذکر کو رہنے دیجیے، آپ نے سوری کہہ دیا تھا۔ جانتی ہوں کہ وہ سب اچانک اور جلدی میں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اس کی پرکشش نگاہیں مجھے آئینے میں دیکھ رہی تھیں۔ ان نگاہوں کی تاب نہ لا کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کار کے ماحول میں عجیب سی بے قراری تھی، باتیں کرنے میں بھی اور خاموش رہنے میں بھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چاہتی تھی کہ چشمے زدن میں منزل آ جائے اور اتر جاؤں۔ میری منزل آ گئی تو جلدی سے ہاتھ بڑھایا، دروازہ کھول کر دروازہ کھولنے لگی تو اس نے پوچھا، کیا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ جانے کیوں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا نام بتا دیا اور اتر گئی۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک 2 پرکشش نشیلی آنکھیں میرا تعاقب کرتی مجھے محسوس ہوتی تھیں۔
اس روز رات بھر اپنی نگاہوں سے اس کی صورت کا عکس نہ ہٹا سکی۔ جانے کون سا پہر تھا کہ مشکل سے نیند آئی۔ میں پریشان تھی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تو اچھی بھلی لڑکی تھی، ایسی باتوں سے خود کو دور رکھا ہوا تھا، اور اب ایسی بے اختیار ہو گئی تھی کہ جی ہر وقت پریشان اور بے چین رہنے لگا، جیسے ہر لمحہ اسی کی تلاش ہو۔ اب جب گھر سے نکلتی وہی آنکھیں میرا تعاقب کرتیں۔ میں ٹیلر کے پاس جا رہی تھی جو کپڑے سلنے کو دیے تھے، انہیں اٹھانے کے لیے کپڑے تبدیل کیے اور چل پڑی۔ ہمیشہ اسی طرح میری تیاری ہوتی تھی، مگر آج آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو لگا کچھ کمی ہے۔ آج کنگھا کرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ درکار تھا خود کو سنوارنے کے لیے۔ حالانکہ بازار جاتے ہوئے کبھی ہلکے پھلکے میک اپ کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اپنے اندر بجنے والے جل ترنگ مجھے زندگی کی نئی سمت کی جانب لے جا رہے تھے۔ ٹیلر ماسٹر کی دکان سے سلے ہوئے کپڑوں کا شاپر اٹھا کر باہر نکلی تو اس جگہ آ کر رک گئی جہاں سے چند روز قبل میں اس نوجوان کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے آج بھی وہ قدور نوجوان یہاں آ جائے گا اور کہے گا کہ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ ابھی اسی خیال میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی مانوس اور دھیمی آواز کانوں سے ٹکرائی، آئیے آپ کو ڈراپ کر دوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہی ہوں؟ یہ میرا جذبہ دل تھا یا محض اتفاق کہ آج پھر وہ میرے سامنے تھا؟ میں جھٹ اس کی گاڑی کے کھلے دروازے سے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آج نہیں پوچھوں گا کہ کہاں جانا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ میں کس راہ پر چل پڑی ہوں، کس منزل کا انتخاب کر لیا ہے۔ مجھے تو اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ انسان بھی کس قدر بے بس ہے، دل کے آگے مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ دوبارہ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام شہروز ہے۔ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا جسے میں سن نہیں پا رہی تھی کیونکہ میں اپنی سوچوں کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اچانک ایک عمدہ ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی۔ ایک کپ چائے پی لیں اگر آپ کو برا نہ لگے۔ انکار کرنے کی ہمت اس کی قربت میں کھو چکی تھی۔ بات کرنا چاہتی تھی تو الفاظ اور زبان کا تال میل نہ ہو پاتا۔ اس کی قربت کے چاتوں میں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی غیر شخص کے ساتھ ہوٹل میں قدم رکھے۔ گھبرائیے نہیں، ہم زیادہ وقت نہیں بیٹھیں گے۔ اس نے چائے کا آرڈر دیا، کچھ باتیں کرنے لگا، مگر میری زبان بات کرنا بھلا چکی تھی۔ اس نے بل دیا تو میں نے شکریہ کہا، وہ مسکرا دیا۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں باہر آئے۔ اس نے مجھے گھر کے پاس لا کر ڈراپ کر دیا۔ وہ چلا گیا، مگر اس دوسری ملاقات نے میرے بے چین خیالوں کو ہوا دے دی۔ اب میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ جب فون کرتا تو پوچھتا کہ آج آف ہے، آپ بتائیں کہاں جانا ہے۔ یوں ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ اس نے کبھی کوئی مجھ سے غلط بات نہیں کی۔ لگتا تھا میرے ساتھ ہونے سے روحانی خوشی ملتی ہے، ایک ایسا سرور جو کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ایک بہترین انسان تھا۔ اس نے اپنی محبت کو پاکیزہ رکھا اور میں نے بھی اپنی دیوانگی اس سے چھپا کر رکھی۔ اب میں اس کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، دعا کرتی کہ اللہ کرے آج فلائٹ پر جا رہا ہو، مجھے جہاز میں اس کا چہرہ نظر آ جائے، وہ تمام سفر میں میرے ساتھ ہو، میرے سامنے اس کا مکھڑا رہے۔ بالآخر وہ دعا قبول ہو گئی۔ اس روز جب میں فلائٹ پر تھی اور مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی تو اچانک شہروز سامنے آ گیا۔ میری مسکراہٹ میں سچی خوشی بھر گئی۔ میں اسے خوش آمدید کہنے ہی والی تھی کہ اس کے پیچھے ایک خاتون نظر آئی۔ شہروز نے اس کے ہاتھ سے بیگ تھام لیا۔ اس نے ایک 2.5 سالہ بچے کی انگلی تھامی تھی، تبھی جھک کر خوش آمدید کے الفاظ کے ساتھ لبوں پر آئی مسکراہٹ ٹوٹ گئی، دل مرجھا گیا اور اس میں سجے گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھر گئی۔ سمجھ گئی کہ محبت اور شادی کے یہ 2 لفظ اس کے لبوں سے کیوں نہیں نکلے۔ میں محبت کی راہ پر اتنا آگے نکل گئی کہ لوٹ جانے کے سب دروازے بند تھے، مگر افسوس کہ میں اس سفر پر ایک سائے کے ساتھ نکلی تھی۔ گرے ہوئے آنسو اٹھائے نہیں جاتے تھے اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ اپنی شریک حیات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اپنی مخصوص نشستوں پر دونوں پاس پاس بیٹھ گئے۔ یہ ایک دردناک منظر تھا۔ میں خالی ہاتھ گھر پہنچی تو آنسو پر قابو نہیں رہا۔ اماں نے رونے کا سبب پوچھا تو انہیں بتا نہ سکی۔ کیا بتاتی کہ میرے خوابوں نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا ہے، کیونکہ میرے خوابوں کا شہزادہ شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی تھی۔ وہ کسی اور کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ خوابوں میں تو میں جی رہی تھی، وہ اپنی حقیقی زندگی میں خوش تھا۔
اس کی محبت میں گم ہو کر کبھی یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ تو نہیں ہو۔ کچھ دنوں بعد فون کی گھنٹی بجی۔ یہ شہروز تھا جو کہ مجھے کال کر رہا تھا۔ شاید وہ ایک اور ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل بہت تڑپا مگر میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ فون پر اس کی گھنٹیاں بجتی رہیں۔ میں نے فون کا کنیکشن ہی نکال دیا۔ دل تو بہت چاہتا تھا کہ اس سے پوچھوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں مجھے خواب دکھائے، مگر پھر سوچنے لگتی کہ خواب تو میں نے خود دیکھے تھے، ہاتھ اس نے نہیں تھاما تھا، میں خود ہی اس انجانے سفر پر چل پڑی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس تعلق کو بہت سمجھ لیا۔ اب مجھے یہ تعلق لوہے کی زنجیر لگ رہا تھا، حالانکہ وہ کانچ کا گلدان ہی تھی جس میں اس کی قربت نے، میری خوش فہمیوں نے مل کر پیار کے پھول سجا لیے تھے۔ میرا دل اب یک طرفہ محبت اور اپنے ہی خواب ٹوٹ جانے پر چور چور ہو چکا تھا۔ ان ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنا، پھر سے جوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ کاش میں اس سے ایک بار ہی پوچھ لیتی کہ شہروز کیا تم شادی شدہ تو نہیں ہو؟ اگر پھر ہو تو مجھے بتا دو، میں اپنے گھر کے خواب نہ سجاتی۔ مگر شاید وہ اس حقیقت کو بتانے سے ڈرتا تھا، اور اس حقیقت کو جاننے سے بھی میں خوفزدہ تھی، ورنہ ضرور ہم دونوں میں سے کوئی تو اس راز کو کھول ہی دیتا۔ اب سوچتی ہوں کہ قصور میرا تھا یا پھر اس کا۔ قصور بھلے جس کا بھی ہو، محبت میں جدائی اور پھر اس کی سزا تو مجھے ہی ملی۔ وہ تو اپنی زندگی میں ایسے مگن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاید اس جیسے مردوں کے لیے ایسی ملاقاتیں روز کا معمول ہوتی ہیں۔ کوئی اچھا لگ گیا تو بیٹھ کر 2 گھڑی باتیں کر لیں، مگر میری جیسی لڑکیاں 2 گھڑی بات کر کے پوری زندگی ساتھ بتانے کے خواب دیکھ لیتی ہیں، اور جب وہ خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ مگر مجھے ایک بات کی خوشی تھی، اور اسی وجہ سے آج تک میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ نہ ہی اس نے کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کی، نہ کبھی مجھ سے قربت کی کوئی بات کی، بلکہ کوئی عہد و پیمان بھی نہیں کیے۔ شاید میں ہی بے وقوف تھی۔ وہ کھلے ماحول میں پلا بڑھا تھا، اس کے لیے ایسی ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ مجھے ایک عام انسان سمجھ کر ملا تھا، میں ہی اس کو خوابوں میں بسا بیٹھی تھی۔ مگر اس کے بعد پھر آج تک اپنے من کے گلدان میں کسی کی محبت کا پھول نہ سجا سکی۔ یہ گلدان آج بھی خالی ہے، اور یہ دل ابھی تک ویران ہے۔ حالانکہ اس سے ملے 40 سال ہونے کو ہیں، مگر دل میں اس کی محبت آج بھی ویسی ہی بسی ہوئی ہے جیسے اس دن ایئرپورٹ پر نگاہیں ٹکرانے کے بعد میرے دل میں جاگی تھی۔ آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی ہے، والدہ اس جہاں میں نہیں رہیں۔ میں اپنی جمع پونجی کے سہارے اپنی بچی ہوئی زندگی گزار رہی ہوں۔ کئی لوگوں نے مجھے شادی کی پیشکش کی، اور ان لوگوں میں ایک خوبرو پائلٹ بھی تھا جو میری عادات اور میری شکل و صورت سے بہت متاثر تھا، مگر میں تو اپنا دل کسی مسافر کو دے چکی تھی، ایسا مسافر جو اپنی منزل تک تو پہنچ گیا مگر مجھے میری منزل سے ہمیشہ کے لیے دور کر گیا۔ میں لڑکیوں سے یہی کہوں گی، شادی سے پہلے کے تعلقات چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں، محبت پاکیزہ ہو یا پھر ہوس سے بھری ہو، دونوں صورتوں میں نقصان لڑکی کا ہی ہوتا ہے، کبھی اپنے جذبات کے لوٹ جانے کا اور کبھی اپنی عزت خراب ہونے کا نقصان۔ عزت ایک بار ہاتھ سے چلی جائے تو وہ ناقابل تلافی ہوتی ہے، مگر میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی کہ اس نے میری عزت کی تھی، میرے ساتھ چند لمحے بتائے تھے، خوشگوار یادیں بنائی تھیں، مگر ان یادوں میں کوئی اذیت نہیں چھوڑی تھی، اور شاید زندگی کا سکون اسی وجہ سے قائم ہے کہ میں نے اس کے ساتھ قربت کے لمحات میں بھی کبھی کوئی حد عبور نہیں کی۔ مگر پھر بھی آج اپنی شادی شدہ بہن اور اس کے بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کاش میں نے کسی کو اپنا دل نہ دیا ہوتا تو آج میں بھی اپنی زندگی میں خوش ہوتی، بالکل ویسے ہی جیسے شہروز اس دن اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش نظر آ رہا تھا۔ آخر جمع پونجی کے سہارے میں کب تک رہوں گی؟ تنہائی سے جی گھبراتا ہے۔ آج بھی کبھی کبھی دل کرتا ہے، کبھی جب باہر ضرورت کی چیز لینے جاتی ہوں یا درزی سے کپڑے سلوانے جاتی ہوں تو وہ ملاقات یاد آ جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا کہیں سے بھی آ جائے، مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہے اور کسی ایسی منزل چلنے کا کہے جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، مگر شاید یہ خواب خواب ہی رہے گا۔ اب ایسی باتوں کو سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے جذبات بنا کسی رشتے کے کسی کے بھی سپرد نہ کریں۔ لوگ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں مگر لڑکیوں کو
اپنے خوابوں کی کچیاں سمیٹتے سمیٹتے ایک عمر لگ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔